أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات پہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ، نتھنگ ٹو کمپلین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے کہ اپنی معرفت کے راستے ہمارے لیے کھول دیے۔ ایمان، ہدایت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو تب ملتی ہیں جب وہ دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگتا ہے۔ ہدایت کا راستہ ایمان کی طرف لے جاتا ہے اور ایک مسلمان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہمارے ایمان کو اتنی تقویت دیتے ہیں، اتنا وہ پاورفل ہو جاتا ہے کہ نیکیاں کرنا اور گناہوں سے دور رہنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی دنیا کے پریشر میں آ کے، کبھی کسی حادثے کی بھینٹ چڑھ کے، کسی چیز کو گوا کے انسان کا ایمان تھوڑا سا لو بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان چاہے ایمان کے ہائی اینڈ پہ ہو یا لو اینڈ پہ، ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے میری مشکلات کو، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں وہ ڈالے گا میری استطاعت سے زیادہ بوجھ میری جان پہ۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کی قوت دیتی ہے، مشکلات کو برداشت کرنے کی قوت دیتی ہے، اور پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس کے بہت پیارے اسم اللطیف کے بارے میں جانیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللطیف جو نہایت باریک بین ہے، بہت لطف فرمانے والا ہے، بہت نرم ہے، وہ ہمارے لیے بہت نرمی کے معاملات کرے گا، ہدایت اور ایمان کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ آئیے اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللطیف کا مادہ ہے لام تو فا۔ اللطیف کے لغوی معنی ہیں نہایت باریک بین، بہت لطف فرمانے والا۔ اب آئیے اللطیف کے اصطلاحی تعریفوں کو دیکھتے ہیں۔ اللطیف وہ ہے جو کہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یعنی اللطیف وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی مہربانیاں کرتا ہے جس کو وہ بندے خود بھی نہیں جانتے، اور ان کی مصلحت کے کاموں کے لیے ایسے اسباب، ایسی جگہوں سے مہیا فرماتا ہے کہ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو قوت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللطیف کا ترجمہ خفیون یعنی مہربانی میں کمال کرنے والے سے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارن یعنی محسن سے کیا ہے۔
حضرت مقوتل رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ کافر اور فاجر پر بھی دنیا میں اس کی نعمتیں برستی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایات اور لطف و کرم اپنے بندوں پر بے شمار انواع و اقسام کے ہیں۔ اب آئیے اللطیف کی ایک اور اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ اللطیف الذی یوصل الیک ارابک فی رفق۔ اللطیف وہ ہے جو تمہاری ضروریات نرمی سے پوری کرتا ہے۔ اللطیف کے دوسرے معنی باریک بین کے ہیں، یعنی وہ ذات جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اگرچہ وہ چیز بہت چھوٹی، باریک اور حقیر ہو، یعنی وہ ہر طرح کی باریکیوں کو جاننے والے ہیں۔ بندوں کے باریک امور سے خوب باخبر ہے، بندوں کی مصلحتوں سے اور منافعوں سے خوب واقف ہے، بڑی نازک حکمتوں اور تدبیروں والا ہے اللطیف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس اسم کے لائق وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانے اور ان کو ان کے مستحق کی طرف سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچائے۔ جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی جمع ہو جائے تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کمال علم و عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا باریک اور دقیق باتوں پر جس قدر احاطہ ہے اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر چھپی ہوئی بات اس کے علم میں ویسی ہی ظاہر ہے جیسے ہر ظاہر بات، اور ان میں سے کوئی بھی فرق نہیں۔ افعال میں اس کے نرمی اور مہربانی شمار میں نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے، اِنَّ رَبِّ لطیف لما یشاء۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ اللطیف وہ ذات ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لے، کسی کو کچھ عطا کرنے کا ارادہ فرما لے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے، اور وہ چیز آسانی سے اس شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے، چاہے اس چیز کا حاصل ہونا کتنا ہی مشکل معلوم ہوتا ہو۔ یعنی جب اس اللطیف نے ارادہ فرما لیا تو ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ یوسف کے سارے واقعات اسی اسم اللطیف کی تجلیات کے نمونوں سے لبریز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینک کر ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو اللطیف نے کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ زلیخا نے جیل میں بھیج کر ذلیل کرنے کا ارادہ کیا تو اللطیف نے اپنی تدبیر لطیف سے جیل سے نکال کر وزارت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ بھائیوں نے بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کیا، اس اللطیف نے سارے خاندان کو ایک ساتھ اکٹھا فرما دیا۔ لہٰذا یقین رکھنا چاہیے ہر مشکل میں، ہر ایسے وقت میں جب آپ کی ارادے کے برخلاف کام ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف ہے اور مخفی تدبیریں اور سامان کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سو چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے تشریف لے گئے اور قبرستان پہنچے۔ اصل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاگ رہی تھیں۔ انہوں نے چادر اوڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قبرستان پہنچی۔ کچھ دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی واپس ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلے تو وہ بھی تیز چلیں اور جلدی سے آ کر بستر پر لیٹ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہی بتا دو
ورنہ مجھے باریک بین باخبر لطیف الخبیر بتا دے گا۔ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا کہ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع کی قبرستان میں جائیں اور وہاں مدفون لوگوں کے لیے استغفار کریں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں جگایا کہ تم اکیلی گھبراؤ گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچئے تو صحیح، مدینہ منورہ کا مقدس شہر ہے، بقیع ہزاروں صحابہ کرام کی قبروں کا مسکن ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت حجرہ ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دینے کی نسبت اللہ کی طرف فرما رہے ہیں کہ اللطیف مجھے بتا دے گا۔ اس مستند واقعے کا ایک ایک جملہ واضح کر رہا ہے کہ باریک بین اور ہر چیز سے واقف صرف اللطیف ہے۔ کسی نجومی، جوتشی، کاہن، ہاتھ شناس سے مستقبل پوچھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید و صفات سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ جب نبیوں کے سردار اور امت کے افضل ترین خاتون اپنے سامنے کی حقیقت سے لا علم ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے۔ اول یہ کہ ہر ایک ذی روح کو اس نے مناسب حال غذا اور ضروریات عطا فرمائی ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی کو اس کا پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دیتا، ورنہ اول تو اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا، اور کتنی بھی حفاظت کرتا پھر بھی وہ سڑنے اور خراب ہونے سے نہ بچتا۔ اللطیف کی بہت بڑی مہربانی ہے انسان پہ، جو اس کو پوری زندگی رزق توڑ توڑ کے دیتا رہتا ہے۔ پانی اللطیف کی بڑی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے۔ اس اللطیف ذات کی مہربانیاں اگر دیکھیں کہ پینے کے پانی کو میٹھا بنایا اور سمندر کے پانی کو نمکین بنایا، اور یہ دونوں ہی اس کی مہربانیاں ہیں، اور اس تک پہنچ اتنی آسان بنائی کہ ہر ایک اس کو حاصل کر لے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت میں یوں بیان فرمایا ہے، وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ سورہ واقعہ میں اسی مضمون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ آب رسانی کا یہ نظام الہی اللطیف کی ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ پانی کو پیدا کرنا، بادلوں کے ذریعے اس کو زمین کے ہر خطے تک پہنچانا، اس کو انسان کے پینے کے قابل بنا دینا، اس پانی کو ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ رکھنے کا مربوط نظام بنا دینا، انسان کو اس سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی پینے پر قادر نہ ہو۔ اللطیف انڈے کو توڑ کر چوزا نکالتا ہے اور اس کو دانے چگنا سکھاتا ہے۔ وہ بچے کے پیدا ہونے کے وقت دانت نہیں بناتا، کیونکہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں دانتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر جب کھانے کی چیزوں کے اور چبانے کے لیے دانتوں کی ضرورت پڑتی ہے تو دانت اگاتا ہے اور وہ کئی طرح کے دانت بناتا ہے۔ ایک داڑیں ہیں جو کھانے کی چیزوں کو پیسنے کے لیے ہیں، اور ایک کچلیاں ہیں جو توڑنے کی غرض سے ہیں، اور ایک سامنے کے دانت ہیں جو کاٹنے کی خاطر ہیں۔
پھر یہ کہ وہ زبان بظاہر جس کا کام تکلم ہے، لیکن کھانے کی چیزوں کو دانتوں کی چکی میں ڈالنے کا کام بھی وہ بہترین طریقے سے ادا کرتی ہے، اللطیف کی ہی دین ہے۔ ایک لقمے کے میسر ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مفصل ذکر کیا جائے تو اس کی تفصیل اختتام کو نہ پہنچے۔ وہ ایک لقمہ جو بندے کو بلا مشقت یا نہایت کم محنت سے ہاتھ آتا ہے اور جس کی اصلاح اور تکمیل میں اتنی مخلوق نے مدد دی ہے جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ کسی نے زمین کو درست کیا، کسی نے بیج بویا، کسی نے سینچا، کسی نے فصل کو کاٹا، کسی نے کھلیان سے غلہ نکالا، کسی نے صاف کیا، کسی نے اس کو پیسا، کسی نے سواریوں پر لاد کر منڈیوں میں جمع کیا، پھر کسی نے شہر کی دکانوں تک پہنچایا، کسی نے خریدا، کسی نے گوندھا، کسی نے پکایا اور پھر کسی نے کھایا۔ ایک لقمہ جو انسان کے پاس پکا پکایا پہنچتا ہے، اس اللطیف کی اسی لقمے میں مہربانیاں سوچیں تو گن نہیں سکتے کہ اس اللطیف نے کتنے لوگوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے محنت کی۔ ان سب کی محنت جمع ہوئی تو یہ لقمہ تیار ہوا جو کہ ہمارے پاس آیا، اور پھر ہمارے منہ میں چبانے کی طاقت ہوئی، لعاب میں اس کی لذت ایسی رکھی، پھر 32 دانتوں کو اس کی خدمت کے لیے لگایا، پھر معدے کو اس پر ہضم پر لگایا، اور افعال و اعمال میں جو اس اللطیف کے بندوں پر مہربانیاں ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچے، اسی قدر اللطیف کی معرفت انسان کے سامنے بڑھتی جاتی ہے۔ بندوں پر اس کا ایک لطف مہربانی یہ ہے کہ اس نے ان کو کفایت سے زیادہ توفیق دی ہے اور طاقت سے کم مجبور کیا ہے۔ ایک مہربانی یہ ہے کہ تھوڑی بہت یعنی دنیاوی امور میں خفیف کوشش کرنے پر ان کو ابدی سعادت اور ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، حالانکہ اس عمر کو ابد آخرت کی زندگی کے ساتھ کچھ بھی نسبت نہیں۔ ایک لطف مہربانی اللطیف کی یہ ہے کہ وہ گوبر اور خون میں سے صاف دودھ اور سخت پتھروں سے نفیس جواہر اور مکھی سے شہد اور کیڑے سے ریشم اور سیب سے موتی پیدا کرتا ہے۔ ان سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ انسان کو گندے نطفے سے پیدا کر کے اس کو اپنی معرفت کا خزانہ، اپنی ایمانت کا حامل اور آسمانوں کے عجائبات کا نظارہ دیکھنے والا بناتا ہے، اور یہ وہ لطف ہے جو شمار میں نہیں آ سکتا۔ اللطیف وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ رائی کا دانہ جو حیت کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ زمین کے اندر کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں سے کسی آسمان میں ہو، جس وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی نکال کر لا حاضر کریں گے، اسی لیے کہ وہ ذات باریک بین اور خبردار ہے۔ اس کے لیے مستقبل کا کوئی راز نہیں، وہ بڑے اور چھوٹے سارے ہی واقعات کو کسی حکمت اور مصلحت کے تحت واقع ہونے دیتا ہے۔ جب بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا رب ہر چیز کو جاننے کی صفت اور متصف ہے اور ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر فعل اور قول کا محاسبہ کرے اور اپنی حرکات و سکنات پر غور کرے۔ پس وہ ہر وقت اور ہر گھڑی اپنے رب کے سامنے ہے جو کہ ہر چیز کی باریکیوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی میں نرمی ہو تو اس کی زینت ہو جاتی ہے، اور جب نرمی نکل جائے تو عیب ہو جاتا ہے۔ اللطیف نرمی کرنے والا ہے، اور جب وہ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو انہیں بھی نرمی والا بنا دیتا ہے مخلوق کے ساتھ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جو خریدتے، بیچتے، قرض دیتے اور تقاضا کرتے ہوئے نرمی سے کام لیتا ہے۔
سنن نسائی کی حدیث ہے 4700۔ اس دنیا میں جو کہ بہت عارضی ہے، اللطیف ہمارے ساتھ بہت سے ایسے نرمی کے مہربانی کے معاملات کرتا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، لیکن ایک مسلمان کی نظر دنیا پہ نہیں بلکہ آخرت پہ ہوتی ہے۔ ذرا آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللطیف کا اپنی مخلوق سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے ہر بندے کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے ہوں گے تو اس کو بدلہ بھی برا ملے گا، اور اس کے عمل میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر نہ نیکی کرنے والا ایسا کوئی ہوگا کہ اس کی کسی نیکی میں سے ایک ذرہ ضائع ہوگا، اور نہ گناہ گار کہ اس کے گناہ میں سے ایک ذرہ گناہ کا ضائع ہوگا۔ اللطیف کے بے انتہا لطفوں میں سے ایک لطف یہ ہے کہ وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ناف کے ذریعے غذا پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو منہ سے کھانے لگتا ہے۔ پیدائش کے وقت ہی اس کو سکھا دیا جاتا ہے کہ اپنی بھوک کو کیسے ختم کرنا ہے۔ لطیف ہی ہے جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس پہ مہربانیاں شروع کر دیتا ہے۔ اللطیف سے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے دعائیں کریں۔ ایک بہت خوبصورت دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک اللطف فی ما جرت بہ المقادیر۔ اے اللہ، میں تیرے لطف و کرم کا سوالی ہوں اور ان تمام امور میں جن سے تقدیریں متعلق ہیں۔ اس خوبصورت اسم سے انسان کا یہ حصہ ہے کہ اللہ کی یہ نرمی کی خوبی اپنے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور وہ اپنے صحابہ کے لیے نرم تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے نرم رہیں، لوگوں کی مدد پوشیدہ انداز میں کریں، نہ کہ دوسروں کو بتائیں نہ جتلائیں۔ غیر معمولی حالات میں پریشان نہ ہوں، ہمیشہ اللطیف پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ چاہے دنیا والے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں، چاہے کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللطیف ہے، باریک بین ہے، وہ سب چیزیں دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللطیف جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے فیصلے کر دے۔ انسان کو چاہیے، اور مسلمان کو تو اسپیشلی چاہیے، کہ ان فیصلوں پہ راضی ہو جائے۔ زندگی میں بہت سی سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ جن کا آؤٹ کم آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آتا، اور وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کوئی انسیڈنٹ ہمارے لیے کیوں کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو ایک مقام ضرور ایسا آتا ہے کہ انسان خود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس مومنٹ کا، اس انسیڈنٹ کا شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ وہ چیز ہو گئی، کیونکہ اللطیف باریک بین جو جانتا تھا وہ میں نہیں جانتا تھا، اور میری زندگی پہ اس نے کتنی مہربانی کر دی وہ انسیڈنٹ کر کے، یہ انسان کو لیٹر ان لائف ریئلائز ہوتا ہے۔ اللطیف جو کہ اتنا نرم ہے، اتنا باریک بین ہے، اتنا مددگار ہے، اتنا مہربانیاں کرنے والا ہے، جب اس کا ساتھ ایک مسلمان کے، ایک مومن کے ساتھ ہو تو پھر زندگی میں کسی اور کے ساتھ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللطیف ہمارے دلوں میں بھی نرمی ڈال دے، ہم اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو باریک بینی سے دیکھیں، لیکن لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کریں اور نرمی سے کام لیں۔ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ میری اللہ سے دل سے دعا ہے کہ وہ مہربانی کرنے والا ہماری دنیا کی زندگی کو آسان بنا دے، اور آخرت میں بھی اللطیف ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔